کون سی بیگم کے ہاتھ کی ڈش آپ پسند کرتے ہیں؟ یہاں پر بھی آپ نے نمبر لگائے ہوئے، پہلے دن اس کا کھانا، دوسرے دن اس کا اور تیسرے دن اس کا. دیکھیں یہ ایسا سوال ہے کہ اگر میں نے بتا دیا نا کون سی وائف کھانا اچھا پکاتی ہیں تو بقیہ دو کے لیے پھر میرے لیے گھر میں کچھ وضاحتی بیان ہی دیتا پھروں گا کہ میرا مطلب یہ تھا اور میرا مطلب یہ تھا. تو کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں، 2-3 شادیوں والے ہر بات بتا نہیں. وہ کہتے ہیں نا سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں، یہ اسی طرح کا سوال ہے. تو یہ بات آپ کسی کو بھیج دیں، یہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے نا اس کے کان میں بتا دوں گا میں. صحیح ہے، صحیح. 3 شادیوں 4 شادیوں والے بیانات ہیں اس میں، تو تمام نوجوان جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے ہیں. بالکل سب، جس سے بھی کوئی بات کرو تو آپ کا کوئی بیان اٹھا کے دکھا دیتا ہے. تو میں چاہتی ہوں ذرا آپ جو آپ کی باتیں سن کر پھر شوق بھی رکھتے ہیں کہ اسی سنت کو بس ادا کر دیا جائے، تو ان کو ذرا یہ تو بتائیں کہ جب آپ 3 اور 4 شادیاں کرتے ہیں تو پھر اس میں کتنا اخراجات کتنے ہوتے ہیں، خرچے کتنے ہوتے ہیں، پھر آپ اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے بھی بتائیے کہ آپ کیسے مینج کرتے ہیں. دیکھیے جب بھی کسی حکم کو آپ ادھورا لیں گے نا، اسلام کا حکم، میں ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں آپ کو، ایک زبردست. ایک شخص انٹرویو کے لیے گیا تو دیکھا کچھ مزدور کام کر رہے ہیں. ایک گڑھا کھود رہا ہے درخت کے لیے نا، اور گڑھا کھودتا ہے، مٹی باہر نکالتا ہے، تو دوسرا اس میں مٹی ڈال کے اس گڑھے کو بند کر رہا ہے. تو یہ حیران ہوا، یار ایک گڑھا کھود رہا ہے دوسرا اس کو بند کر رہا ہے. تو پوچھا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو پہلے نے کہا بھائی مجھے گورنمنٹ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ یہاں ایک درخت کا ایک پروجیکٹ ہے، اتنے 1000 درخت لگانے ہیں یہاں پہ، تو میں درخت لگانے کے لیے میں گڑھا کھود رہا ہوں. دوسرے سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میرا کام ہے جب گڑھا کھد جائے تو اس کو پھر مٹی سے بھر دینا. تو کہا ہے اور درخت والا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے. تو جب بھی کسی کام کو آپ کمپلیٹ نہیں کرتے، آدھا کام کرتے ہیں آدھا نہیں کرتے، تو یہی حشر ہوتا ہے کہ محنتیں ضائع ہوتی ہیں. تو اسلام نے اگر 2 یا 3 یا 4 شادیوں کی اجازت کیا بلکہ ترغیب دی ہے، تو اس میں عدل کی شرط اللہ نے لگائی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ نے فرمایا اگر 2 کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو، بلکہ ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا کہ کتنی ارننگ میں کتنی بیویاں پالی جا سکتی ہیں، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس خاندان کی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں. اگر آپ کی ارننگ 1 لاکھ ہے تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کے باپ کی ارننگ یا جس کی ارننگ 50,000 ہو، آپ اس کے حقوق آرام سے ادا کر سکتے ہیں. لیکن مفتی اگر صاحب آپ کی ارننگ 10,000 ہے تو آپ ایسی باپ سے کمپیریزن کر رہے ہیں سر، تو بہنیں جو ساتھ ہوتی ہیں وہ تو اپنی چیزیں بھی شیئر کر لیتی ہیں، بیویاں یہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں اگر ساتھ رکھ لی تو مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ کمپیریزن سر کیسے ہوگا؟ نہیں، دیکھیں بیویاں 3 یا 4 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس خاندان سے لا رہے ہیں نا. ہر عورت کا اسٹینڈ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے عاشروہن بالمعروف. جو بیویوں کے اللہ نے جو حقوق بیان کیے نا اس میں عرف کا دخل ہے. اور فقہا نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ آپ جس اسٹینڈرڈ کے گھر یعنی جس لڑکی سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کا لائف اسٹینڈرڈ کیا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں جس کے گھر میں نوکر کام کرتے ہیں، وہ لوگ ان کے ہاں گھروں میں عورتیں کام کرتی نہیں ہیں، یعنی ان کا معیار زندگی اتنا بلند ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے، کسی نوکر کا انتظام کرے. یعنی اگر وہ نوکر کا انتظام نہیں کرتا تو وہ ظالم کہلائے گا، وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. اچھا مفتی صاحب، کیونکہ آپ کے پاس 4تھی ویکینسی ابھی خالی ہے سر، تو مجھے بتائیے کہ اگر موقع ملتا ہے آپ کو کسی سے 4تھی شادی کا، تو اگر میں آپ کو آپشن دوں ان میں سے کن کو چوز کریں گے آپ؟ میرا، عائشہ عمر، صبا قمر یا پھر مہوش حیات؟ تینوں کو تو میں جانتا نہیں، پہلی والی کا نام سنا ہوا ہے میں نے. تو میں تو دیکھیں جی مولانا ٹائپ کا آدمی ہوں میں، تو ظاہر ہے پردہ، نماز، ان سب چیزوں کو ترجیح دوں گا سب سے پہلے. تو ان میں سے جو شرعی پردہ کرتی ہو، 5 ٹائم کی نماز کی پابند ہو، تو مجھے بتا دیں. ویسے سرحد پار ایسا بھی ہوا ہے مفتیان کرام نے کچھ میڈیا انڈسٹری کی خواتین سے شادی کی ہے اور پھر ان کو باپردہ بنا دیا ہے. دیکھیں باپردہ بنانا اتنی ٹینشن، اب میں پہلے اتنی ٹینشنوں میں گھرا ہوں، مجھے تو ریڈی میڈ چاہیے باپردہ. ٹھیک ہے، ریڈی میڈ نمازی. جی ٹھیک ہے. بنانے کی ٹینشن کا ٹائم نہیں. صحیح. علامہ صاحب، اب ویسے عالم بننا مشکل ہے یا وہ شوہر جس کی بیگم خود تعریف کرے؟
ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک خاتون، ایک صاحب بزرگ تھے، ان کی وائف ان کی تعریف نہیں کرتی تھی، ساری دنیا ان کے ہاتھ چومتی تھی اور بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں ان کے ہاتھوں سے، لیکن ان کی بیگم کو جب پتہ چلتا وہ کہتی ہیں ایسی فراڈی ہے، تو بڑے جھنجھلا جاتے کہ یار بیوی نہیں مانتی باقی ساری دنیا مانتی ہے. تو ایک دن انہوں نے بھیس بدل کے کرامت دکھائی. وہ بھیس بدل کے گھر کے باہر گئے اور ہوا میں نا اڑتے ہوئے اپنے مکان کے صحن میں سے گزرے. تو ان کی بیگم نے دیکھا واہ بھائی واہ، یہ تو کیا بزرگ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو جب وہ گھر میں آئے تو ان کی وائف نے کہا کہ دیکھیں بزرگ اس کو بولتے ہیں، ایک آپ ہو، ایک بزرگ یہ ہوتے ہیں کہ ہوا میں اڑتے ہوئے گزرے میرے سامنے. تو وہ بیچارے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے بیگم وہ میں ہی تو تھا. تو کہتی ہیں اچھا جب ہی تھوڑے ٹیڑے ٹیڑے سے اڑ رہے تھے سیدھے نہیں تھے. تو انسان گھر کے باہر ہیرو ہوتا ہے، گھر میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی، یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کی ایک کمال تھا کہ آپ گھر کے باہر بھی ہیرو اور گھر میں بھی ہیرو. تو بیگم سے کے زبان سے اپنی تعریف نکلوانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. ٹاک شوز دیکھتے ہیں آپ؟ سیاست سے کسی حد تک دلچسپی ہے؟ فیوریٹ سیاستدان ہے کوئی آپ کا؟ بہت کم کوئی خاص قسم کا کوئی ٹاک شو جو لوگ بتا دیں کہ بھئی یہ بہت اہم ہے تو وہ اس کے واٹس ایپ پہ مجھے کلپ بھیج دیتے ہیں، ورنہ میں نہیں دیکھتا. تو کوئی پولیٹیشین بھی فیوریٹ نہیں ہے آپ کا؟ آج کل عمران خان بنا ہوا ہے لیکن اس پہ بہت اعتراض ہوتے ہیں. ذرا سی تعریف کر دوں تو ساری دنیا میرے خلاف ہو جاتی ہے، آپ عمران خان کی تعریف کر رہے ہو. حالانکہ میں عمران خان کی جب تعریف کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے غلط ہیں یا دوسرے خراب ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک بیوی کی آپ تعریف کرو نا تو سوکن کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سمجھتی میری برائی کر رہا ہے. تو پولیٹیشین میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. فلمیں وغیرہ دیکھتے ہوں گے پہلے کبھی، اور کسی کی اداکاری پسند تھی آپ کو؟ بڑا خطرناک سوال پوچھا ہے آپ نے. بچپن میں دیکھی تھی پھر توبہ کر لی تھی. تو پرانے جو ہیرو بڈھے ہو گئے ہیں وہ کہیں نظر آ جائیں تو یاد آ جاتا ہے کہ یہ کوئی نام تو بتا دیں. میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہ ابھی تک زندہ ہے. وہ ابھی کوئی دلیپ کمار کے مرنے کی اطلاع آئی، میں کہیں دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کوئی نیوز چلا دی کہ دلیپ کمار کا انتقال. میں نے کہا یار یہ ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ اس کا تو انتقال معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے کسی کے بارے میں، یعنی یہ تو ہمارے بچپن کا ہیرو ہے، یہ ابھی تک چل کیسے رہے تھے. اچھا مجھے بتائیے کہ قوالی وغیرہ یا صوفیانہ کلام پسند ہے آپ کو؟ نہیں، پرانے گانے یاد ہیں، وہ کبھی کبھی گنگناتا ہوں گھر والوں کو کے سامنے. یہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب بھی آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں، اگر ان کے لیے کچھ گنگنانا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں. نہیں، علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر بیوی کو گانا سنا سکتا ہے، بس اسی فتوے پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھار گھر والوں کو کوئی پرانا گانا سنا دیتا ہوں جو مجھے یاد ہے. مجھے بتائیے مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی بھی فالوئنگ ہے، ان کو بھی ماشاءاللہ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، سنتے ہیں. جو شوبز کی شخصیات ہیں ان کے ذاتی مراسم ہیں، مولانا صاحب سے لوگ ملتے ہیں، ان سے ان کی شفقت حاصل کرتے ہیں. آپ کے بھی ہیں اس طرح سے لوگوں کے ساتھ تعلقات؟ میرے اصل میں تعلقات تو ہیں لیکن میں زیادہ لفٹ نہیں کراتا. اس کی وجہ میرے اندر، یعنی میرا اپنا قصور ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ایک آدمی کی ترتیب ایسی ہو، وہ جم بھی ہو، جاگنگ بھی ہو، نماز بھی پڑھانا ہو، پھر میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا بھی ہوں، وہاں ٹیچر بھی ہوں، تو اس کے بعد ملاقاتوں کا ٹائم نہیں بچتا. مولانا طارق جمیل صاحب کا تو بڑا ظرف ہے، وہ تو بہت ٹائم دیتے ہیں لوگوں کو، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت ترقی بھی دی ہے اور ان سے اللہ نے دین کی خدمت بھی بہت لی ہے. میرا جو اسکیجول ہے نا وہ دن بھر کا بہت ٹف ہے، تو اس کے بعد لوگوں سے ملاقاتوں کا ٹائم نہیں بچتا میرے پاس، اور ذوق بھی نہیں ہے مجھے زیادہ. مجھے اپنے بچوں میں اور اپنے خاص دوست احباب ہیں انہی میں زیادہ مجھے بیٹھنے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، انہی کے ساتھ میں تفریح پہ جاتا ہوں.